السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں صدیق ٹریڈ سینٹر میں نیشنل سٹائل ریسلنگ ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین ندیم پہلوان صاحب کے پاس۔ ان سے آج جانتے ہیں کہ انہوں نے کب سے یہ ریسلنگ کیریئر کا آغاز کیا اور کیا کیا ہارڈلز آئیں ان کی زندگی میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں تو الحمدللہ بچپن سے ہی یہ پاکستان ریسلنگ کے ساتھ منسلک ہوں، کیونکہ ہمارا یہ خاندانی سارا سسٹم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کے نام کو روشن کرنے کے لیے اس شعبے میں آیا۔ میرے دادا جی تھے جیجا پہلوان، والد صاحب تھے حمید پہلوان، اور ہم اندرون شہر کے رہنے والے ہیں۔ تو میں نے جب سیاست میں بھی تھا اور ہوں الحمدللہ، اور میں نے جب اس میں آغاز کیا نا تو مجھے سیاست میں کہا گیا جی آپ کون سا عہدہ لینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا جی میں اپنے بڑوں کے باپ دادا کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے سپورٹس میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایز اے پہلوانی میں آؤں، تاکہ اپنے بڑوں کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے بندہ جب کچھ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو خوش ہوتی ہے، لیکن آپ کا دل اور ضمیر بھی بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے آباء و جات بڑوں کی سب کی نشانیاں اور چیزوں کو دنیا میں، جب پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، تو ہم جب اپنے بڑوں کے نام وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر ایسی نازل ہوتی ہیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ ہی سین ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بڑوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے بڑوں کو جانتے ہیں نا، تو وہ جب اس چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کون سے بچے ہیں آج کل کے دور میں، ورنہ لوگ تو اپنی پہچان اور چیزیں سب کچھ بھول چکے ہوئے ہیں۔ آج کل کی جو نئی نسل ہے آپ دیکھیں، وہ اللہ معاف کرے کوئی غلط کاموں میں، ڈرگس میں، چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہاسپٹل دیکھیں کس طرح آباد ہوئے ہوئے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کے آئیں، جو سپورٹس میں وہ بچہ آنا چاہے، جس میں بھی، اگر اس میں آپ لے کر آئیں گے نا تو بچے اس میں گروتھ کریں گے۔ اور جو سپورٹس مین بچہ ہوتا ہے نا، وہ ہر بریائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جب اپنے جسم کے اوپر کوئی محنت کرتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں یار میں نے اتنی محنت سے یہ اپنا جسم بنایا ہے، تو نہ کہ میں اس کو اپنی زندگی میں بربادی کی طرف لے کے جاؤں، کہ میں نے اتنی محنت کر کے اپنے جسم کو اور اپنے نام کو بنا رہا ہوں۔ تو میرے خیال سے سب بچوں کو، اپنے اپنی اولادوں کو ایک تو سپورٹس کی طرف لے کر آئیں، اور دوسرا ان کو صبح کے ٹائم اچھی خوراک دیں، ناشتے میں اچھا پھل کھلائیں، دودھ دہی اس طرح کی چیزیں کھلائیں، اور انڈا ڈبل روٹی والی چیزوں سے دور کریں، کیونکہ آپ اگر اپنی اولاد کو آج اچھی گروتھ کریں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آنے والی آپ کی نسلیں مضبوط پیدا ہوں گی۔ جب مضبوط پیدا ہوں گی تو وہ آپ کا نام اور چیزیں الحمدللہ روشن ہوں گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایسا ایک نظام بنائیں، آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو پارکوں میں لے کے جائیں، ان کو اچھی سے اچھی خوراک دیں۔ اور رہ گئی بات فن پہلوانی کی، دیکھیں ہمارے ملک میں فنڈ ہی نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مختلف سے اسپانسرشپ لے کے، جو ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، مختلف سوسائٹیوں کے اونر، مختلف دوست احباب، ان سے ہم کیا کرتے ہیں، ان سے ہم جناب اسپانسرشپ لے کے اپنے ملک میں سپورٹس کی مختلف ایونٹ میں، کوئی کبڈی میں کر رہا ہوتا ہے اسپانسر، کوئی ریسلنگ میں کر رہا ہے، جو اس طرح کی جینون سپورٹس ہیں، اس میں یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی بھی ہر طرح کی تعاون ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایونٹ چلتے رہتے ہیں۔ ابھی تو کرونا نے پوری دنیا ہلا کے رکھ دی ہے، اور آنے والا جو انشاءاللہ وقت ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ان قریب یہ کرونا کا عذاب جو ہم پوری دنیا میں آیا ہوگا یہ ختم ہونے والا ہے، پھر دوبارہ سے گراؤنڈیں آباد ہوں گی، دوبارہ سے خوبصورتیاں اور دنیا میں سپورٹس کی رونقیں آباد ہو جائیں گی۔ تو سر مجھے بتائیے گا، یہ جو آج کل حالات ہیں سپورٹس کے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہیں کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے انہیں؟ دیکھیں جی، اب ہمارے ملک کا وزیر اعظم بھی سپورٹس مین ہے،
لیکن میرا نہیں خیال انہوں نے ایک دن بھی سپورٹس کی وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ بلائی ہو. سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے ایز اے اسپورٹس مین ہونے کے بعد وجود کہ خود تمام پاکستان سے سپورٹس کے ساتھ ریلیٹڈ اور تمام فیڈریشنوں کو اپنے پاس بلائیں, ان کے مسئلے مسائل سنیں اور سپورٹس کے لیے ایک ایسا خوبصورت پیکیج اور چیزیں بنائیں کہ واقعی لوگ کہیں پوری دنیا میں یار کوئی سپورٹس مین وزیر اعظم پاکستان آیا ہے. دیکھیں میں سپورٹس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کر رہا, نہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. سپورٹس کی بہتری کے لیے چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو, اگر اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو یہ عزت بخشی ہے تو خان صاحب کو چاہیے سپورٹس کے اوپر سب سے پہلے سارے پاکستان کے سپورٹس مینوں کو بڑے جنہوں نے ملک میں نام پیدا کیا ان کو ایک بلا کر ڈنر دیں, لنچ دیں ان کے اعزاز میں, جنہوں نے دیکھیں پوری دنیا میں جا کے نام روشن کیا ہے. خان صاحب کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے, کرکٹ کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے ہیں نا پوری دنیا میں. اگر یہ ایز اے کرکٹر ہو کے پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو کوئی ایسے سپورٹس مین پاکستان میں موجود ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں سپورٹس کی وجہ سے پاکستان کے جا کے جھنڈے لہرائے ہیں. میں خود الحمدللہ انڈیا کے کشمیر میں جا کے میں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے اور مجھے فخر ہے. دیکھیں جب آپ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے جاتے ہیں نا کسی دوسرے ملکوں میں یا آپ کہیں بھی یا آپ کے ملکوں میں ٹیمیں آتی ہیں, تو جب آپ ایک نمائندگی کے طور پہ جاتے ہیں تو بڑا آپ کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو سب سے پہلی فرصت میں سارے سپورٹس مینوں کو, تمام فیڈریشنوں کو اور جتنے سپورٹس لور ہیں جنہوں نے سپورٹس کے لیے کچھ بھی کیا ہے ان سب کو دعوت دیں اور دعوت دے کر ان کو بلا کے زیادہ ٹائم نہ دیں, صرف 2 گھنٹہ کا ٹائم دے کے ان کی مسئلے مسائل سنیں اور ان کے اوپر فوری طور پہ آرڈر کریں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پہلوانی میں رہے ہیں, کبھی آپ کا انڈیا کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہو یا اس طرح سے کسی اور کنٹری کے ساتھ؟ الحمدللہ انڈیا میں اتنی دفعہ گیا ہوں پاکستان کی ٹیم لے کر کہ مجھے خود بھی نہیں یاد کہ اتنی دفعہ انڈیا گئے ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ میں کشمیر تک پاکستان کی ٹیم لے کے گیا ہوں انڈیا کے کشمیر میں, اور میرے لیے وہ اتنا بڑی فخر کی بات تھی. وہاں پہ 7 ملکوں کی ٹیمیں تھیں. جب 7 ملکوں نے اپنا اپنا فلیگ پکڑا ہوا تھا تو میں پاکستان کا فلیگ پکڑ کے جب گراؤنڈ میں اترا ہوں تو میرے لیے وہ سب سے بڑی اعزاز کی بات تھی. میں نے پاکستان کے تمام الحمدللہ پروٹوکول انجوائے کیے ہیں, پرائم منسٹر کے, چیف منسٹروں کے, پریزیڈنٹ کے, دنیا کے ہر طرح کے, لیکن وہ اعزاز میرے لیے سب سے بڑا تھا کیونکہ وہ ہماری دنیا میں جتنی بھی جنگ آج تک چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر اور پاکستان کی, اور ہمارے پاکستان کے پہلوان جب انڈیا میں جب کشتی ہوئی کشمیر میں تو وہ ایسے انہوں نے پہلوانی کی تھی کہ جیسے ہم کشمیر فتح کرنے آئے ہیں. تو وہ بڑا ایک جنونی طور کے اوپر لوگوں کے اندر, جو ہمارا 50 kg کا پہلوان تھا نا تو وہ کہتا تھا مجھے 100 والے کے ساتھ دنگل کرا دو میں اس کو چیت کر دوں. اچھا تو سر مجھے بتائیے گا جب آپ انڈیا کے پہلوانوں کے ساتھ لڑے ہوتے ہیں تو کیسا محسوس کیسا ہوتا ہے آپ کو, کیا فیلنگز کیا ہوتی ہیں آپ کی؟ دیکھو وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کا ٹاکرا ایک ڈیفرنٹ ٹاکرا ہے. آپ ایک کیا کہتے ہیں یہ ککروں کی لڑائی رکھ دیں نا انڈیا پاکستان لکھ کے تو پوری دنیا اس کو دیکھنے آ جائے گی, چاہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہو اور چاہے وہ انڈیا میں ہو. اسی طرح کریز ہے لوگوں کو. جب ہم انڈیا جاتے ہیں یا انڈیا سے ٹیم آتی ہے تو آپ دیکھیں پوری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے, وہ چاہے کبڈی ہو چاہے ریسلنگ ہو کوئی بھی ہو. انڈیا پاکستان کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی نشہ ہے. تو میں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان میں ایسے پہلوان ہیں جنہوں نے انڈیا کے بڑے سے بڑے پہلوانوں کو چیت کیا ہے اور بڑا ماشاءاللہ جذبے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ یہ کشتی دنگل کرتے ہیں. تو سر جو آج کل کی نئی نسلیں ہیں آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ کہ ان سب کو چاہیے کہ یہ نیٹ کے دور سے باہر نکلیں اور اپنی اچھی آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں, اور ان کے لیے سب سے پہلی بات ہے گراؤنڈیں آباد ہوں گی نا تو ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے. اگر آپ نے ہاسپٹلوں کو ویران کرنا ہے تو گراؤنڈیں آباد کر دیں. اور تمام دوستوں کو یہ مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں جو پڑھنے جا رہے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن میں اب اتنا ڈرگس اور چیزیں انوالو ہو گئی ہیں کہ اللہ معاف کرے ہم آنے والی نسلوں کو اور بچوں کو دیکھ کے پریشان ہیں کہ یہ کیسے زندگی آگے والی چلے گی, اور بہت زیادہ ان کے اوپر دھیان کرنے کی ضرورت ہے.
اور اپنی اولادوں کو بچیاں ہوں بچے ہوں ان کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ان کو سپورٹس کی طرف لانے کی کوشش کریں. تو اللہ کے حکم سے اتنی اویئرنیس ہے آنے والی نسلوں کو بچوں کو, وہ میرے خیال سے اگر سمجھدار ہوں گے تو ہمارے ملک کا اور اپنی زندگی کا اور اپنے بڑوں کے نام کو برباد ہونے سے بچائیں گے. ان کا کہنا ہے ندیم پہلوان صاحب کا کہ جب بھی میں انڈیا کے ساتھ وہاں پر گیا ہوں پہلوانی میں لڑنے کے لیے تو ایک علیحدہ ہی مزہ ہوتا تھا. جب میں اپنے ملک کا جھنڈا پکڑ کے میدان میں اترتا تھا تو بہت دل میں ایک قہر سا مچتا تھا, بہت زیادہ مزہ آتا تھا ان کے ساتھ لڑنے کا, انہیں پچھاڑنے کا. بہت ہی انہوں نے انجوائے کیا ہے. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ ذیشان چودھری, جہان HD لاہور. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.